السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ، جیسے کہ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ قرآن پاک کا خلاصہ اور اس کے پیغام و احکام کی آیتیں اور صورتوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، آج سورہ قصص اور سورہ العنکبوت کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ پہلے سورۃ القصص کا تعارف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت سورہ نمل یعنی سورت نمبر 27 کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور سورت میں بیان نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیات 44 تا 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا شافی جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیات 76 تا 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی، جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر ہی رہی۔ سورت کے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کے حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ لہذا دشمنان اسلام کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں۔ کفار اور دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف چاہے کتنی ہی سازشیں کر لیں، مسلمان غمگین اور پریشان نہ ہوں اور اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ انہیں اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مظلوم کی پکار۔ مظلوم اور بے سہارا شخص چاہے مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق و فاجر، اگر دنیا کے تمام اسباب سے محروم ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی سازشوں سے پریشان نہ ہو۔ اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، اسے جو کرنا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ فرعون کو اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص ان کی سلطنت ختم کر دے گا، اس وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا تختہ پلٹنے والے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود اسی کے گھر میں کرائی، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے اندیشہ اور خوف تھا۔ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔
انسان سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اسے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس گناہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام سے کوئی معمولی لغزش بھی ہو جاتی تھی تو وہ فوراً اس سے معافی مانگ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھوسا سے فرعون کا ایک آدمی مر گیا، حالانکہ اسے قتل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دے۔ دوسرے کی مدد کرنے پر اللہ کی مدد۔ جب انسان کسی دوسرے کی مدد کسی لالچ کے بغیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کی فوراً مدد فرماتے ہیں اور پریشانی دور فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جان بچا کر بے یار و مددگار پردیس پہنچے جہاں ان کو کوئی جاننے والا نہ تھا، اس وقت انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پلانے میں مدد کی، اس پر کوئی اجرت اور مزدوری نہیں لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، یہاں تک کہ نکاح کا بھی انتظام فرما دیا اور ان کا گھر بھی بسا دیا۔ نوکری اور ملازمت توکل کے منافی نہیں ہے۔ کسی کی ملازمت کرنا یا مزدوری کرنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہاں 10 سال ملازمت اور مزدوری کی، لیکن ملازمت میں اس بات کا خیال رہے کہ ملازمت میں ایسی مشغولی نہ ہو کہ احکام الہی پر عمل کرنے سے رکاوٹ بن جائے، بلکہ اس ملازمت میں دین کا مکمل لحاظ رکھا جائے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تعلم کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیں گے۔ کسی انسان کو ہدایت دینا، منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان کے اختیار میں صرف راستہ دکھانا ہے۔ دنیا کی نعمت فانی اور آخرت کی نعمت باقی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور نیک اعمال سے غافل رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا نفع نقد ہے اور آخرت کا نفع ادھار، اس لیے انسان کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخرت کے اعمال سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی نعمت و لذت چند روزہ اور آخرت کی نعمت دنیا سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ختم ہونے والی چیز کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو رات کو اتنا طویل کر دے کہ قیامت تک دن نہ نکلے، اور اگر چاہے تو دن کو اتنا طویل کر دے کہ قیامت تک کبھی رات ہی نہ آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دن یا رات لے آئے۔ تو جو ذات اس طرح کی قدرت رکھتی ہے اس کی عبادت کی جانی چاہیے، یا ان بتوں اور جھوٹے معبودوں کی جو کسی بھی کام کی طاقت نہیں رکھتے۔ قارون کا انجام۔ قارون جب لوگوں کے سامنے اپنے مال و دولت کی نمائش کرتے ہوئے نکلا تو لالچی قسم کے لوگ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی اس کی جیسی دولت ملی ہوتی، لیکن مضبوط ایمان والے ان سے کہتے تھے کہ دنیا کی طلب میں مت پڑو، آخرت میں ملنے والے ثواب کی فکر کرو۔ چنانچہ جب قارون کو اپنے تکبر کی سزا ملی اور اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا تو وہی لوگ جو اس کی طرح دولت کی تمنا کرتے تھے ان کی عقلیں ٹھکانے آ گئی اور وہ کہنے لگے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق کثرت سے دیتا ہے تاکہ اس کا امتحان لے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق روک دیتا ہے تاکہ اس کے صبر کا امتحان لے۔ نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ۔ جو کوئی قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا تو اس کو ان نیکیوں سے کئی گنا بہتر اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو اسے اس برائی کے برابر ہی ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اب یہاں سے سورہ العنکبوت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا تعارف سماعت فرمائیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے،
ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں اور آخر کار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے کئی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعے میں یہی ہوا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بزد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم ان کو اس صورت میں نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے۔ اس سورت کی آیات 12 و 13 میں اسے لغو پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھ دیا گیا ہے۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق۔ مسلمانوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کون اپنے ایمان میں پکا ہے۔ جو اپنے ایمان میں پکا ہوتا ہے وہ ہر طرح کی آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے، لیکن جو لوگ بظاہر دکھانے کے لیے ایمان قبول کرتے ہیں وہ آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔ لہذا مومنین کو ہر طرح کی آزمائش پر جمے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ گناہ کے کام میں والدین کی بات نہ مانے۔ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی تاکید کی گئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر والدین توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنے کو کہیں یا شریعت کے خلاف کسی کام کے کرنے کا حکم کریں تو ایسے کام میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کچھ اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی، یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ کسی بھی کام کا بدلہ چاہے اچھا ہو یا برا سب آخرت میں ملے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، یہ فضل خداوندی ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ عذاب الہی کی مختلف صورتیں۔ جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے سزائیں دی۔ کسی قوم پر تیز ہوا بھیجی تو کسی کو زوردار چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا اور کسی کو دریا میں ڈبو دیا، اور ان قوموں پر عذاب نازل کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے گناہ اور نافرمانی کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے اور نماز کی پابندی رکھیے، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت کرو گے تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ ہر وقت آخرت کی تیاری رکھیں۔ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہر ایک یہاں سے جانے والا ہے۔
عقل مند تو وہ ہے جو اس سفر سے پہلے اپنے سفر کا سامان تیار کر لے اور آخرت کی فکر یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی بندگی میں لگ جائے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب اور کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ لہذا اگر ہم تیار نہیں رہیں گے تو کفی افسوس۔ مجاہدے سے منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے محنت و کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے اللہ تک پہنچنے کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے محنت، مجاہدہ، مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی چاہت اور محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ جو اللہ کا قریب بننا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔